صلوات پر محمد و آل محمد. بارے دیگر صلوات. سرمایہ دین دولت احساس ہے اصغر، سرمایہ دین دولت احساس ہے اصغر، ہم نام علی جرأت عباس ہے اصغر، ہم نام علی جرأت عباس ہے اصغر، شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں شبیر وہ قرآن مصائب ہے کہ جس میں الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، الحمد سکینہ ہے تو والناس ہے اصغر، اور زندہ میں رباب بھی بدلتی نہیں کروٹ، زندہ میں رباب بدلتی نہیں کروٹ، وہ اب بھی سمجھتی ہے کہ میرے پاس ہے اصغر، وہ اب بھی سمجھتی ہے کہ میرے پاس ہے اصغر، اور نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ
جگانا، نیند آ ہی گئی ہے تو اسے اب نہ جگانا، اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر، اے شام غریباں بڑا حساس ہے اصغر، ہم نام علی جرأت عباس ہے اصغر، اور محمد وال محمد صلوات۔ اور آ جاؤ۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ یہاں پر 9 محرم تک مجالس اس پروگرام کے تحت ہوں گی، وہ کچھ یوں ہے: 6:15 بجے خواتین کی مجلس ہوگی، اسے محترمہ شکیلہ فرحانہ شکیل صاحبہ خطاب فرمائیں گی۔ 7:15 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی، جس سے سید مہندی قزوینی صاحب خطاب فرمائیں گے، اس کے بعد نماز مغربین، اور پھر اردو کی مجلس ہوگی جس سے خطاب فرمائیں گے ڈاکٹر سلمان ترابی۔ ایک اور اعلان یہ ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ادارہ آپ ہی لوگوں کے احتیاط سے چلتا ہے، اس لیے جمعے اور ہفتے کے دن یہاں پر فنڈ ریزنگ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ جمعے کے روز انگریزی کے مجلس میں فنڈ ریزنگ ہوگی اور ہفتے کے روز اردو کی مجلس سے فنڈ ریزنگ ہوگی۔ آپ تمام خواتین و حضرات سے درخواست ہے کہ براہ کرم بڑی جنرosity کے ساتھ مخیر انداز میں زیادہ سے زیادہ عطیات دیں تاکہ ادارے کے جو روزمرہ کے اخراجات ہیں وہ پورے ہو سکیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اب میں زحمت دوں گا شباہت حسین صاحب کو مرثیہ پیش کریں گے۔ جناب شباہت حسین۔ اور محمد و آل محمد صلوات، صلی علی محمد و آل محمد۔ 4-5 شعر امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں۔ زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، زمین حسین کی ہے، آسمان حسین کا ہے، ذو بلند عرش بری سے مکان حسین کا ہے، یزید کو کہیں 2 گز زمین بھی نہ ملی، حضور قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، قسم خدا کی یہ سارا جہاں حسین کا ہے، ابھی رسول کے کاندھے پہ چڑھ کے اترے ہیں،
حضور نہیں یہ مہرے نبوت نشان حسین کا ہے، نہیں یہ مہرے نبوت نشان حسین کا ہے۔ اور ذبح عظیم کے سلسلے میں یہ کہے کہ ہٹ گئے پیچھے خلیل اور ذبی، ادھر امتحان سے بڑا امتحان حسین کا ہے۔ اور دعا ہے، فرشتے دیں گے شباہت کو دیکھ کر یہ صدا، ذو جناح میں جائے گا یہ مدح خواں حسین کا ہے۔ اور محمد و آل محمد صلوات۔ نے آپ کو بھیج دیا ہے میسج، اپنے ساتھیوں کو جو مرثیہ پڑھنا ہوتا ہے تو ٹیکسٹ کافی بھیج دیتا ہوں تاکہ ان کو دیکھنے میں زحمت نہ ہو۔ فاتحہ شہیدان کربلا۔ حضرات، آج پہلی محرم ہے اور آمد ماہ محرم کے سلسلے میں بس یہ کہ چند بند پیش خدمت ہیں۔ قبلہ آ رہے ہیں بآواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد بلا اجازت۔ لو اہل عذاب پھر عالم غم کے دن آئے، لو اہل عذاب پھر عالم غم کے دن آئے، سر پیٹو کی مظلوم کے ماتم کے دن آئے، ارے پھر آئی قیامت کی محرم کے دن آئے، ارے پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، پھر فصل عزائے شہ عالم کے دن آئے، پھر غم سے بھڑکنے لگی آتش جگروں میں، پھر تعزیے رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں، پھر تعزیے رکھے گئے شیعوں کے گھروں میں، ارے لاکھوں سے 72 کے لڑائی کے یہ دن ہے، سادات پہ آفت کے تباہی کے یہ دن ہے، ارے زینب سے برادر کی جدائی کے یہ دن ہے، زہرا کے بھرے گھر کی صفائی کے یہ دن ہے، زہرا کے بھرے گھر کے صفائی کے یہ دن ہے، ارے بے وارثوں سے وارثوں کا ساتھ چھوٹا ہے، زہرا کا بھرا گھر انہی روزوں میں لوٹا ہے، زہرا کا بھرا گھر انہی روز پھر رو کے یہ فرمانے لگے بادل منہ، لٹ جائے گا یا فاطمہ زہرا کا بھرا،
ارے ترسے گی یہاں پانی کو اولاد پیا، پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں ستم، پیاسوں کے گلے کاٹیں گے میدان میں ستم، ارے گھڑکیں گے ستم جار جو روئے گی سکینہ، گھڑکیں گے ستم گار جو روئے گی سکینہ، اس دشت میں بن باپ کی ہوئے گی سکینہ، اس دشت میں بن باپ کی ہوئے گی سکینہ، لاشیں بھی غریبوں کے یہاں ہوئیں گے پامال، تیروں سے کسی ماں کا جگر ہوگے گا غربال، اور خون سے سادات کے ہوگی یہ زمین، نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرا، نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرا، عاشور کو سر برہنا سیدانیاں ہوں گی، پیاسوں کی سی نہر پہ قربانیاں ہوں گی، پیاسوں کی سی نہر پہ قربانیاں ہوں گی، آفت کے مصیبت کے قیامت کے یہ ہیں، ان روزوں خوشی ہوگی کہیں یہ نہیں ممکن، ارے رکھیں گے میرا تعزیہ ہر شہر کے ساتھ، اکبر کو جوان روئیں گے معصوم کو کام، اکبر کو جوان روئیں گے معصوم کو کام سے، بھولے ہمیں ایسے نہیں غمخوار ہمارے، ہوئیں گے سیاہ پوش عزادار ہمارے، ہوئیں گے سیاہ پوش عزادار، آخری بند کی زحمت ہے، منظور ہمیں شیعوں کی ہے عقدہ کشائی، عباس کو روئیں گے جو مر جائے گا بھائی، ارے ہوگی کسی باپ سے بیٹے کی جدائی، دھیان آئے گا اکبر انہیں سینہ پہ دھیان آئے گا اکبر سینے پہ کھائی، ارے جب اپنے پسر کے لیے فریاد کرے وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کرے، وہ داغ کلیجے کا میرے یاد کریں گے، لو اہل عزا پھر علم و غم کے دن آئے۔ اور خواتین و حضرات، جیسے کہ میں نے اعلان کیا تھا کہ آج جو مجالس ہوں گی 9 محرم تک جناب ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب ان سے خطاب فرمائیں گے اردو کی مجلس سے، تشریف رکھتے ہیں، میں زحمت دوں گا ڈاکٹر سلمان ترابی صاحب۔
ایک مرتبہ آواز بلند صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات. سال 9 باعتبار ہجری کا آغاز ہو رہا ہے. 1445واں سال بعد ہجرت. ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر اس بات کی سن جدید دعوت دے رہا ہے کہ ہم اپنے معبود قدیم کو نہ فراموش کریں اور جس ذریعے سے آپ کا رابطہ، آپ کا واسطہ آپ کے پیدا کرنے والے سے ہوا، اس کے اختیار کو بھی پیش نظر رکھیں. ہمارے لیے یہ ایام عزا انتہائی اہم ہیں، اس لیے کہ ہر آنے والا سال مخصوصاً 61 ہجری کے بعد اس نے آمادہ کیا سوچنے، سمجھنے، غور کرنے، فکر و تدبر کرنے والے افراد کو کہ سال کے آغاز پر ایک ایسا ریزولوشن پیش نظر رکھیں، ایک ایسی قرارداد اپنے لیے اٹھا رکھیں کہ جس کے نتیجے میں آپ کا نیا سال نہ صرف یہ کہ آپ کے لیے فرط و انبساط کا باعث بنے، بلکہ وہ آپ کے لیے غور اور فکر کی منزل بھی قرار پائے. یہ باتیں ظاہر ہے کہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ یہ پہلی تقریر ہے. میں
اگر آپ سے یہ عرض کروں کہ مالک و مختار جو مطلق ہے وہ اس کی ذات ہے جو واجب الوجود ہے، لیکن جس نے ممکن الوجود میں کسی کو چنا اور اس کو استفاعیت و ارتضائیت و اجتباعیت کی منزل پہ رکھا، تو پھر ہمارے لیے وہ ایک ایسی اتھارٹی بن جاتی ہے کہ جس کے بغیر زندگی گزارنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میرے لیے میں خود اس موقع پر معلن ہونا چاہتا ہوں، اعلان کنندہ بننا چاہتا ہوں کہ ان تقاریر میں میرا عنوان رہے گا اتباع رسول۔ دو الفاظ پر مشتمل یہ عنوان سب کے لیے محل نظر ہے، سب کے پیش نظر ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ جس ماہ محرم نے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ آپ نہ صرف یہ کہ عہد جدید میں ہیں بلکہ سن جدید میں بھی ہیں، یہ سال جدید ہے یعنی نیا سال ہے، اور اس حامل اختیار سے جو اللہ کی جانب سے مختار بنا کے بھیجا گیا، جو پوچھنے والوں نے اس سے پوچھا یسألونک عن الأہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج، پوچھنے والوں نے پوچھا، سائلین نے پوچھا، وہ کہ جو چاند کے گھٹنے اور بڑھنے سے متاثر ہو رہے تھے، انہوں نے پوچھا سرکار رسالت مآب سے کہ یہ چاند گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا قل ہی مواقیت للناس والحج، یہ انسان کے اوقات کو اس کے اعمال کے لیے معین کرتا ہے۔ انسانی اعمال کب، کیسے، کہاں، کس وقت ادا کیے جائیں، تو ان کے لیے اس کا گھٹنا بڑھنا یہ تعین اوقات کے لیے ہے، جسے آپ ہلال کہتے ہیں، اور یہ فقط تعین اوقات نہیں ہے بلکہ تعین اوقات کار ہے۔ یہ تنہا اوقات کو معین کرنے والی کوئی گھڑی نہیں ہے، بلکہ تمہارے کار، تمہارے اعمال، تمہارے افعال، یہ چاند کا گھٹنا بڑھنا طے کرتا ہے۔ علماء اسلام نے اس سلسلے میں لکھا کہ معاملات جہاں دین کے ہو جائیں، معاملات جہاں قرض کی ادائیگی کے ہو جائیں، معاملات جہاں حسن معاشرت کے تعلق سے ہو جائیں، تو اس میں چاند کے تعلق سے اس کے اوقات کا تعین کرنا لازمی ہے۔ یہ آپ کو کسی اور نے نہیں بتایا۔ نئے سال کے متعلق قرآن یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ کیسے منایا جائے، لیکن چاند کا نکلنا، چاند کا ابھرنا، چاند کا نظر آنا یہ طے کر دیتا ہے کہ اب آپ کی زندگی کیسے گزرے گی، اور کیسے گزرے گی تو کوئی اور نہیں بتائے گا، وہی بتائے گا جسے اللہ نے اختیار کامل دیا ہو۔
مفاتیح الجنان کو اٹھا کے دیکھیے کہ جہاں آپ کو معلوم یہ ہوتا ہے کہ محرم کے اعمال کیا ہیں، وہاں پہ ابتدا ہی میں ہے کہ جہاں سرکار رسالت مآب سائل بنے ہوئے ہیں اس کے آستانے پر، اور سوال کرتے ہیں یہ کہہ کر اللہم انی اسألک، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اے میرے پروردگار، یا الہ القدیم، اے معبود قدیم۔ یہ میں نے نہیں کہا ہے، یہ مفاتیح میں دعا کی صورت میں یہ لفظ لکھے ہوئے ہیں، اور سوال کرتا ہوں الہ قدیم سے عن سن الجدید، نئے سال کے تعلق سے۔ اور اس کے بعد یہ کہا کہ پروردگار میں چاہتا ہوں، سائل ہوں، سوال کرتا ہوں کہ تو اس میں محفوظ رکھ فیہا من العصمت من الشیطان، شیطان کی شرانگیزیوں سے مجھے محفوظ رکھ۔ پہلی چیز یاد رکھیے کہ اس کی شرانگیزی، اور دوسری چیز دے پروردگار قوہ علی النفس ہذہ امارۃ بالسوء، میرے نفس پر مجھے قابو دے کہ جو برائی کی طرف ابھارتا ہے۔ دوسرا ریزولوشن، پہلا ریزولوشن شیطان سے پناہ مانگو، شیطان کے شر سے بچو۔ اس کے لیے یقیناً سب سے پہلے اس سے دعا کرو کہ جس نے تمہارے امتحان کے لیے اسے رکھ چھوڑا ہے، تو اب اس سے دعا کی۔ دوسرا ریزولوشن، کہ جس کو آپ اس لیے ریزولوشن کہتے ہیں کہ آپ کاربند ہونا چاہتے ہیں اس پر، لہذا یہ دوسری چیز۔ اور پھر جب قوت پا لیتا ہے انسان اپنے نفس پر جو برائی کی طرف ابھارتا ہے، تو پھر اس کے بعد کہا پروردگار سائل ہوں تیرے آستانے پر کہ مجھے اشتغال این یقربنی الیک، ایسا مشغلہ مجھے عطا کر دے، ایسا شغل مجھے عطا کر دے، ایسی مصروفیت میں مجھے لگا دے کہ جو مصروفیت تجھ سے مجھے قریب کر دے۔ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ ہم غم منانے کے لیے جمع ہیں، غم بھی تو کسی بنیاد پہ مناؤ، غم کو بھی تو کوئی بنیاد دو، اور وہ بنیاد جو استوار ہو ویسی بنیاد دو، اور وہ بنیاد کوئی اور نہیں دے سکتا، وہی دے گا جو بانی اسلام ہے۔ اسلام کی جس نے بنا رکھی ہے وہی آپ کو دے گا، کوئی اور نہیں دے گا۔ ہاں وہ اور بات ہے کہ عبداللہ علائی نے کہیں لکھا کہ بانی اسلام رسول، مگر بنائے ثانی حسین ابن علی ابن ابی طالب۔ ایسا کیا کیا ہوگا جس کے نتیجے میں دنیا یہ کہے کہ وہ بنائے ثانی ہے حسین ابن علی کے لیے؟ آپ نے نہیں معلوم کتنے ٹائٹلز سنے ہوں گے، مگر اہل سنت کے بڑے عالم ہیں عبداللہ علائی، انہوں نے یہ کہا کہ بنائے ثانی فی الاسلام حسین علیہ السلام۔ اب آپ کہتے ہیں کہ جس نے بنا رکھ دی بس وہی بانی،
ہاں یقیناً وہ بانی ہے، یقیناً وہ بانی ہے جس نے وَإِذْ يَرْفَعُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ ابراہیم کے تعلق سے ہے نا، اور بیٹے کے تعلق سے ہے، یقیناً ہے بلند کیا ہے، لیکن جس نے توحید کو مضبوط کیا، آپ سمجھ رہے ہیں، اس کے لیے علماء نے بغیر کسی تکلف کے یہ لکھ دیا کہ مجددین کی تو بڑی فہرست ہے، تجدید کرنے والوں کی تو بڑی فہرست ہے، ریفارمرز کی بڑی فہرست ہے، مسلمانوں کی تاریخ میں ہر صدی میں ایک ریفارمر ہے، لیکن آپ کو بننا کوئی نہیں ملے گا، آپ کو بانی کوئی نہیں ملے گا، یہ تو بانی ثانی ہے جس کو آپ نہ صرف یہ کہ جانتے ہیں، آپ مانتے ہیں، آپ تسلیم کرتے ہیں، اور اب جب آپ نے یہ طے کیا کہ ہم نے ہلال محرم دیکھا، تو اب اگر ہلال محرم کو دیکھ لیا تو پھر اس کے بعد تجدید کرتے ہیں آپ، کاہے کی؟ اس وعدے کی کہ آپ نے جسے یوم الست کیا، اس وعدے کو وفا کرنے کی تجدید ہر محرم کی پہلی تاریخ، کہ جہاں آپ آمادہ ہیں کہ اس سال بھی ہم، تو پھر اس سے بڑھ کر اور کیا موقع ہوگا کہ جہاں بانی اسلام کا فرزند جو خود بانی ثانی ہو، تو ہم اگر اس کو محور و مرکز بنائیں اور اس کی بصیرت کے نتیجے میں اپنی زندگی کے عنوان کو طے کریں، اور یہ طے کریں کہ ہم کسی کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی کی متابعت نہیں کرتے، ہم کسی کی پیروی نہیں کرتے، ہم کسی کے قدموں کے پیچھے اپنے پیر رکھ کے نہیں چلتے، جو حسین کا طرز عمل ہے وہ ہر حسینی کا طرز عمل ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو اب اگر انسان پہلے یہ مطالعہ کرنے کی کوشش کرے کہ وہ کون حسین، تو ہمیں فخر اس بات پر ہے کہ وہ فقط ہمارے مشاہیر نہیں، جلال الدین سیوطی ہے نا، آپ کو معلوم ہے، ظاہر ہے کہ ان کی تفسیر آپ کے سامنے ہے، اسی طرح ابن عساکر دمشقی، ان کا نام علی ابن حسن ہے، اہل سنت میں ہے، اور اس کے بعد یاد رکھیے کہ انہوں نے ابن عساکر نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ 7,000 سے زیادہ احادیث کا دینے والا، اس سے ایک حدیث کو نقل کیا، اور نقل یہ کیا کہ بہت چھوٹے ہیں حسین ابن علی، یعنی پوری طرح ابھی چلنے کے دوڑنے کے قابل نہیں ہیں، سنبھل کے چلتے ہیں، ٹھہر کے چلتے ہیں، مگر جب ایک مرتبہ آتا ہوا دیکھتے سرکار رسالت مآب، تو وہاں اپنی انگلیوں کو حسین ابن علی کے ہاتھوں میں دیتے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہوئے پائے جاتے، حزقتا رتق عین بقا،
عجیب فقرہ ہے یہ، اس کو لکھا ہے سیوطی نے، اس کو لکھا ہے ابن عساکر نے، اس کو جمہور علماء اہل سنت نے لکھا۔ ترجمہ یہ ہے، آؤ آؤ میری جان، چھوٹے چھوٹے قدموں سے میری طرف آ جاؤ، میری گود میں آ جاؤ۔ یہ ترجمہ کیا ہے، آہستہ آہستہ آؤ، میری طرف آؤ اور میری گود میں آؤ۔ تو اصحاب نے یہ دیکھا منظر، اب سن لیجئے، اس لیے کہ پہلی تاریخ ہے اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ تذکرہ ہم کر کیوں رہے ہیں۔ اصحاب نے منظر دیکھا، نہیں جمہور اصحاب نے، اور یہ حدیث کا کمال ہے کہ اس وقت آپ موجود نہ ہو، قیامت تک آپ کو یہ منظر حدیث دکھلاتی رہے گی، آپ وہاں نہیں ہیں دیکھنے کے لیے، مگر محدثین آپ کو وہ منظر دکھلا رہے ہیں کہ جہاں انگلیوں کو تھاما، اپنے قدموں پہ حسین کے اقدام کو رکھ دیا، اور اس کے بعد اتنا بلند کیا حسین کو کہ حسین کے قدم صدر لولاک پر آ گئے، سینے سینے پہ آ گئے۔ وہ چھوٹے چھوٹے پیر جو ابھی پوری طرح چلنے کے قابل نہیں ہوئے، ان کو اپنے سینے پہ جما لیا۔ وہ صدر، وہ سینہ جو محل نزول قرآن ہے، وہاں پر ان قدموں کو جما دیا کہ دنیا دیکھے کہ مقام و رتبہ و منزلت ابی عبداللہ کیا ہے۔ چلتے ہوئے حسین کو قدموں پہ لانا، قدموں پہ آئے ہوئے حسین کو بلند کرنا، بلند ہوتے ہوئے حسین کو سینے پہ جگہ دینا، اتنا یعنی اتنا وقت کہ جس میں سبوں نے دیکھ لیا۔ اور اس کے بعد کا جملہ تاریخی ہے جس کو لکھا ہے رپورٹنگ اتھارٹی نے، اور یہ کہا کہ جب حسین کے قدم جم گئے سینے پر تو بے اختیار کہا، انا ہنا، میں یہاں ہوں، میں، مجھے دیکھو، حسین یہاں ہے نہیں۔ دیکھیے عجیب بات آپ سے عرض کر رہا ہوں، عجیب بات ہے یہ، حیران ہے شارح، حیران ہے محدث، حیران ہے مبلغ کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یقیناً آپ چاہتے ہیں کہ بچہ خوش ہو، یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو خوشی حاصل ہو، اس کو ایک نشاط کا پہلو ملے، یقیناً آپ یہ چاہتے ہیں، اس سے مفر نہیں ہے، لیکن دنیا کو تعارف کرواتے ہوئے یہ کہیں کہ دیکھو دیکھو میں یہاں ہوں، حسین بنے رسول کے لیے علم۔ باپ کو بنایا غدیر میں علم، بیٹے کو اس سے کہیں پہلے علم بنا دیا، کہ جہاں دنیا سے یہ کہا کہ دیکھو دیکھو میں حسین کے پاس ہوں، اس کا ترجمہ یہ کیا ہے، انا ہونا، میں حسین کے پاس ہوں۔ ارے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ سرکار رسالت مآب آپ کا دستور یہ رہا کہ دنیا آپ سے کہے نعم المرکب تو آپ کہیں نعم الراکب؟ یعنی دنیا کہہ رہی ہے سواری کتنی بھلی ہے، آپ کہہ رہے ہیں سوار کتنے بھلے ہیں۔ یہ اگر فکر محمد ہے جو نہیں ہوتی بجز اس کے کہ جو وحی کا حکم ہو، اس میں یہ فکر محمد کی فکر، سرکار رسالت مآب کی فکر یہ ہو کہ دنیا کہہ رہی ہے کہ آپ سے بڑھ کے کون ہوگا مرکب جو بن رہا ہے، ان کی سواری بن رہے ہیں آپ، کیا بہترین سواری ہے۔ یہ عمومی فکر ہے
اس فکر میں برائی نہیں ہے، کہیں کو اور طرف نہ لے جائیں اس بات کو، بری بات نہیں ہے، سوچ کا انداز ہے، فکر کا پہلو ہے، ایک صورت نگاہ ہے، مگر درست کروایا کہ یقیناً تمہارا طرز تفکر یہ صحیح ہے، مگر صحت میں ڈالوں گا اس میں، یہ کہہ کر کہ دیکھو تو کہ سوار کون ہے۔ صورت فکر میں صحت نظر کو داخل کیا، یہ صورت فکر ہے، لیکن صحت نظر کیا ہے؟ رہنا کس چیز کو ہے، صورت فکر کو یا نظر کی صحت کو؟ یہ امت طے کر لے، یہ امت طے کرے کہ ہم تو فکر کی صورت کو ظاہر ہے کہ پیش نظر رکھیں گے، نہیں، اگر رسول اس پہ بڑھ کے یہ دلیل دے اور یہ کہے کہ دیکھو تو صحیح کہ راکب کون ہے، مرکب کو کیا پوچھتے ہو، راکب بالکل اسی طرح سینے پہ، صدر محمد پہ قدم کو جمایا ہے حسین نے، وہ قدم جو زمین پہ نہیں ٹھہرتے تھے وہ جا کے جمے قلب محمد پہ، صدر محمد پہ، اور اس کے بعد دنیا سے یہ کہے دیکھو میں یہاں ہوں۔ میں میری بات کو بہت غور سے سنیے، اس لیے کہ ہمارا موضوع آپ کے سامنے اتباع رسول، اور یہ پہلی محرم، اور ظاہر ہے کہ وقت پر میری نظر ہے، میں جو وقت مجھے دیا گیا ہے مجھے اس میں رہنا ہے، اس لیے کہ یہی مواقیت الناس ہیں، یہی تو انسان کے اوقات ہیں کہ اپنے وقت میں جیو، اپنے وقت میں مرو۔ جب یہ طے ہو گیا اور یہ طے ہو گیا کہ انا ہونا، تو اس کے بعد کچھ نہیں، بس اتنا کہا اللہم احبہ فانی احبہ۔ اب یہ تیسرا فقرہ ہے، تیسری منزل، پروردگار اس کو محبوب بنا، کیوں؟ فَإِنِّي أُحِبُّهُ، کیونکہ یہ میرا محبوب ہے۔ اب مجھے کون سی ریشنل اپروچ کے ساتھ آپ اس فقرے کو سمجھائیں گے؟ وہ کون سی عقلانی منزل ہے جس پہ آپ مجھے لے جائیں گے؟ اگر رسول کو عقل کامل سمجھتے ہیں تو اس عقل کامل پہ بھروسہ تو کرو جو اختیار کل کا حامل ہے، وہ عقل کامل جو اختیار کل رکھتی ہے، ظاہر من جانب اللہ ہے، اس میں اس کی پسند و ناپسند نہیں ہے، مگر مرسلین میں رسول اور رسول میں کوئی اور نہیں، نبی خاتم، فقر مرسل، وہ اگر یہ کہے پروردگار تو اسے دوست رکھ، کیوں؟ اس لیے کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، میں اسے چاہتا ہوں، میں اسے پسند کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے۔ خدا کا محبوب تو ہے رسول، محبوب کبریا کہتے ہیں آپ، سرکار رسالت میں آپ کو کبریا کا محبوب۔ اب حسین ابن علی کے لیے طے کر لیجئے کہ آپ کیا کہیں گے۔ جو محبوب کا محبوب ہو وہ کتنا محبوب ہوگا اس کو؟ میں نے ذرا سا وقت لیا آپ کا ایک حدیث کو بتلانے میں نے ذرا سا وقت لیا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مدار ہے یہ، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب ہم آپ کو آگے کی منزلوں پر لے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ فکر کا محور کیا ہے، فکر کا مرکز کیا ہے۔ ادھر ادھر کی بات کر کے اتباع رسول پہ گفتگو نہیں کرنا ہے، اسی مرحلے پہ رسول کو پہلے سمجھ لو۔ اگر اس پہ رسول سمجھ میں آ جائے تو ان کی متابعت بھی سمجھ میں آ جائے گی، ان کی اطاعت بھی سمجھ میں آ جائے گی۔
یہ کرائیٹیریا ہے بھائی، یہ میزان ہے. بہت غور سے سنیے. یہ کرائیٹیرین کہتے ہیں جس سے حق و باطل ممیز ہو جائے، تمیز پیدا ہو جائے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو جہاں اس مرحلے پہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں رسول کیا پسند کرتے ہیں، رسول کس شے کو محبوب رکھتے ہیں، رسول کی دل دادا شے کیا ہے، رسول کے لیے دل ربا شے کیا ہے، اگر اس کو طے کر لیا آپ نے تو متابعت میں مطلق آپ کو زحمت نہیں ہوگی. لیکن جہاں آپ یہ طے نہ کریں اور اس کے بعد آپ آگے بڑھ جائیں تو اب آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے لیے سال جدید کے آغاز پر جو موٹیویشن نہیں کہہ رہا ہوں، یہ موٹیویشن نہیں ہے، سال جدید کے آغاز پر جو شے ہم کو متحرک کرتی رہتی ہے ہر دور میں، وہ کوئی اور نہیں ہے سوا حسین ابن علی کے. اور حسین مجرد نہیں، تنہا نہیں، بلکہ رسول کے ساتھ، یہ رسول کے ساتھ حسین معیت رسول میں، اس لیے کہ رسول اندیت رسول میں ہے، حسین اندیت رسول میں ہے، معیت بھی وہیں اندیت بھی وہیں. اس کا مطلب یہ ہوا اس فکر کو ذرا سا میں چاہتا ہوں کہ تحمل سے سن لیجئے. دیکھیے، جس وقت مدینے سے نکل رہے ہیں تو پورا جواز دے کے نکلے ہیں. معلوم ہے ایسا نہیں ہے کہ لازم تھا بتانا، نہیں، معلوم تھا کہ اگر عبداللہ ابن عباس سے کہہ رہا ہوں تو اس پیغام کو قیامت تک جانا ہے، محمد حنفیہ سے کہہ رہا ہوں تو اس پیغام کو قیامت تک جانا ہے. لازم نہیں ہے. جو فعل اختیار کر رہا ہے معصوم، اس کو لازم نہیں ہے کہ وہ بتلا کے افعال کو اختیار کرے. دنیا کے لیے لازم ہے کہ وہ عمل کو دیکھ کے نتیجے تک پہنچے. لیکن کسی منزل پہ اگر حسین نے بتلانے کی کوشش کی ہے تو حکمت حسین نے جو دروازہ کھولا ہے اس پر تو غور کیجئے. نہیں جا رہا، لم اخرج، میں نہیں جا رہا ہوں. کاہے کے لیے میں نہیں جا رہا ہوں؟ نہ عشر کے لیے، نہ بطر کے لیے، نہ فساد کے لیے، نہ ظلم کے لیے. آپ کو معلوم، نہ میں بڑا بننے کے لیے، نہ میں کسی اعتبار سے حکومت کی لالچ کے لیے، نہ میں فساد کے لیے، اور نہ ہی میں ظلم ڈھانے کے لیے نہیں جا رہا ہوں. یہ جو میرا نکلنا ہے نا، بس یہ دو لفظ یاد رکھیے، لطلب اصلاح امت جدی. مجھے یعنی حسین اصلاح طلب ہے، حسین کو اصلاح مطلوب ہے. کاہے کہ میرے جد کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اور یاد رکھو، کچھ نہیں، آمر بالمعروف وانہا عن المنکر، میں معروف کا حکم دے رہا ہوں، منکر سے روک رہا ہوں. وَأَسِيرُ بِسِيرَةِ جَدِّي وَأَبِي عَلِيِّ ابْنِ أَبِي طالب. اور دیکھو، میں جس کی سیرت پر چل رہا ہوں وہ میرے جد کی سیرت ہے. تابع سیرت جد، اطاعت خداوندی میں، اور تنہا رسول کا نام نہیں لیا بلکہ کہا میں اپنے پدر عالی مقدار علی ابن ابی طالب کی سیرت پہ چل رہا ہوں.
یہ دونوں نام لینے لازمی تھے حکمت حسین میں، اس لیے کہ رسول کا نام لے کے رہ جاتے پیغام مکمل ہوتا، لیکن افکار ایجاد ہوتے کہ رسول تو 11 ہجری میں گزر گئے، راستہ ان کا تھا، رسالت کے ساتھ ختم ہوا، اب اس راستے کو باقی کیسے رکھا؟ تو باپ کا نام دے کے رکھا کہ جہاں رسالت ختم ہوتی ہے وہاں امامت شروع ہوتی ہے۔ اسیر بسیرت جدی وعلی ابن ابی طالب، توأم ہیں جیسے جڑواں ہوتے ہیں، رتی برابر کا فرق نہیں ہے، لیکن دونوں نام دیے، دو وجوہات تو علماء نے لکھ دی۔ پہلی چیز رسالت اور اس کا تسلسل امامت، اور دوسری چیز نام رکھ کے ذرا دلوں کو تو ٹٹولوں، میں ذرا دلوں پہ تو نظر رکھوں کہ کون ہے جو محب ہے، کون ہے جو مفسد ہے۔ امیر المومنین کا نام رکھ کے اور آزمائش کر، ایسی آزمائش کہ اب قیامت تک کے لیے فرار ممکن نہیں ہے۔ سنت رسول کے دل دادا، ذرا سیرت علی پر بھی تو نظر رکھو کہ وہ کون سی سیرت ہے جو اس بات پر آمادہ کر رہی ہے کہ جو اسیر رسالت ہو۔ یہاں اسیر بمانے قیدی کے نہیں ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہاں اسیر بمانے قیدی کے نہیں، مسیر رسالت ہو، یعنی وہ کہ جو رسالت کی راہوں پہ چلتا ہو۔ دونوں چیزیں توأم ہیں۔ میرا مقصد دنیا کا حصول نہیں ہے، میرا مقصد دیکھیے کیا ہے، ذریعہ رہے گا معروف کا حکم دینا، منکر سے روکنا، مگر ذریعہ نتیجہ نہیں بنے گا، نتیجہ سیرت محمد و علی بنے گی۔ جب تک اس پر کامل طور پر انسان نہ آ جائے اس وقت تک میرا پیغام مکمل نہیں رہے گا۔ اب اس کے لیے وقت دے دیا حشر تک کا۔ یہ کہیں نہیں ہے کہ کل تم کو ٹھیک ہو جانا ہے، یہ کہیں نہیں ہے کہ پرسوں ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ کہیں نہیں لکھا ہے کہ وقت شہادت سب ٹھیک ہو جائیں گے، نہیں، پیغام ہی ایسا دیا کہ قیامت تک کے لیے اس میں وہ گنجائش رکھی کہ فکر ایک رکھتے ہو تو رکھو، لیکن بہتر صورت مل جائے تو فکر کو بدل دو۔ تمہاری جو فکر ہو نہیں، تمہارا جو عقیدہ ہو نہیں، تم کسی بھی مذہب پہ ہو رہو، مگر ایک لمحہ ایسا آئے گا تمہاری زندگیوں میں، مواقیت للناس میں ایک لمحہ جو حسین کا لمحہ ہوگا، فقط ایک، وہ جو مومنٹ ہے نا حسین ابن علی کا، وہ احاطہ کرتا ہے کل کائنات پر، اس لیے کہ وہ غلامی سے لبریٹ کرتا ہے، حریت کی طرف لے جاتا ہے۔ عزیزو، آپ ان افکار عالیہ کے عادی ہیں جب ہی گفتگو کر رہا ہوں، آپ کا منصب اس سے کم نہیں ہے۔ جن کا منصب کم نہیں تو ان کے نصیب میں کم کیسے ہو، ان کا حصہ کم کیسے ہو؟ تو ہر آدمی اپنا اپنا حصہ ڈال رہا ہے اور سمجھ رہا ہے کہ دربار حسینی کھل چکا، دربار حسینی کھل چکا۔ بس ایک بات یاد رکھیے انتہا میں کہ کسی مقام پر ہے حسین ابن علی۔ اب دیکھیے میں نے کیا کہا ہے آپ سے، اتباع رسول میرا موضوع ہے، یہ کھل چکا۔ جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ صبح دم
کوئی دروازہ کھلتا ہے تو ظاہر ہے کہ آپ کے مشہور مصرع ہے صبح دم دروازہ خاور کھلا. ارے سورج آیا, اس نے کیا کیا؟ دروازے کو کھول دیا, روشنی کے دروازے کو کھول دیا خاور نے, جو افلاک میں کہیں ہے. میرے بھی مطلع فکر کو کسی نے کھول دیا. وہ سورج آتا ہے پھر کہیں چھپ جاتا ہے, مگر یہ حسین ابن علی کا جو خاور ہے یہ ہر وقت فکر کے مطلع پر طالع رہتا ہے, نمودار رہتا ہے, ہویدا رہتا ہے, آشکار رہتا ہے, اظہار کرتا رہتا ہے کہ توحید کے پروانوں, رسالت کے مستانوں, ذرا اپنے ذہن کو بھی کھولو اور دیکھو تو صحیح, کہیں تم وہ تو نہیں ہے فرزدق مل گیا راستے میں, اور فرزدق کا ملنا تھا اور اس کا پوچھنا تھا کہ آپ یوں سفر اختیار کر رہے ہیں اتنی سرعت کے ساتھ. تو بے اختیار حسین ابن علی نے کہا کہ ہاؤلائے لدموا طاعت الشیطان وترکوا طاعت الرحمن. فرزدق سے کہا, فرزدق یہ عجیب منزل ہے جس میں تمہاری ہم سے ملاقات ہو رہی ہے, مگر یاد رکھو اس امت نے اپنے پہ لازم کر لیا ہے شیطان کی اطاعت کو. اب دیکھیے, حاکم وقت کوئی بھی ہو, اگر اطاعت میں نہیں ہے تو شیطان کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. نہیں گھبرانا, نہیں کبھی نہیں گھبرانا. اب آپ یہ کہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ شیطان کا بھی نام نہ لو. اب بھائی کس کا نام لیں, کس کا نام لیں؟ شیطان صفت کا نام لیتے ہیں تو تکلیف, اور فی الحقیقت شیطان کا نام لیتے ہیں تو اور تکلیف. تو آخر آپ کس کے چاہنے والے ہیں بھائی, یہ تو بتائیے. لازم کیا حسین کہہ رہے ہیں فرزدق سے, کہتے ہیں تنہا فرزدق کی ملاقات ہوئی ہے کسی ایک مقام پر, اور وہاں پہ کہا کہ یہ وہ قوم ہے کہ جس نے شیطان کی اطاعت کو اپنے پہ واجب کر لیا ہے. اور انہوں نے کیا کیا؟ سودا بھی تو کیا. سودا یہ کیا کہ انہوں نے رحمان کی اطاعت کو ترک کر دیا, اور اس کے بعد یہ کہا کہ نہ صرف یہ کیا بلکہ ایک مرتبہ کہا وَأُتِّلُ الْحُدُودِ, حدود الہی کو معطل کر کے رکھ دیا. حدود اس کے جو آرڈیننسز ہیں, آپ سمجھ رہے ہیں, اس کو معطل کر کے رکھ دیا ہے. وَشَرَبُ الْخُمُورِ عَلَى الْإِعْلَانِ, فسق اور اپنے فجور کو عَلَى الْإِعْلَانِ کرتے ہیں. شرب خمر, یہ بری عادتوں کو, عادات قبیحہ کو, بری عادتوں کو عَلَى الْإِعْلَانِ کر رہے ہیں. اور فقط یہی نہیں بلکہ ایک مرتبہ کہا کہ یہ سب کچھ کرنے کے بعد تو یاد رکھو فرزدق کہ میں وہ ہوں اولا من قام بدین اللہ. یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں کھڑا ہو گیا کاہے کے لیے؟ دین خداوندی کی مدد کے لیے. اولا میں ہوں وہ اولا, عجیب لفظ استعمال کیا ہے, میں وہ ذمہ دار ہوں. اولا من قام بنصرت دین اللہ, میں ہوں پہلا اولا ذمہ دار میں ہوں. حسین کو دنیا ذمہ داری نہیں دیتی, حسین خدا سے ذمہ داری لے چکا. خود ساختہ و پرداختہ ذمہ دار نہیں ہے,
بن بیٹھا ہوا ذمہ دار نہیں ہے، خلافت کا جامع اوڑھ کے تیار ذمہ دار نہیں ہے، خداوند علی اعلیٰ نے اسے ذمہ داری دی ہے کہ اول اولا من قام بنصرت دین اللہ، میں ہوں ذمہ دار کہ جس نے اللہ کے دین کی نصرت کا عزم کر لیا ہے، میں ہوں، کوئی اور نہیں ہے۔ اور پھر اس لیے کر رہا ہوں، میں دیکھیے میں پاس وقت جتنا ہے میں اس میں گفتگو کروں گا، اس لیے کر رہا ہوں، فقط اس لیے لِتَكُونَ کلمۃ اللہ ہی العلیٰ، میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ خدا کا جو کلام ہے نہیں، خدا کی جو آواز ہے نہیں، خدا کا جو پیغام ہے جو انتہائی بلند ہے وہ باقی رہے۔ یہ ذمہ داری میں لے رہا ہوں، میں کسی کی مجال نہیں۔ آج تک میرے سامنے کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس نے اس کو رد کیا اور یہ کہا ہو کہ یہ کیسے آپ ذمہ دار بن بیٹھے۔ ذمہ دار تو حاکم وقت ہوتا ہے، آپ سمجھ رہے؟ گفتگو ابھی آگے نہیں ہے، وہ اس کو سوچتے رہیے۔ ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ مجھے تو مفکرین خاص طور پہ سیاست مدار یہ کہہ رہے حاکم وقت ذمہ دار، لیکن حسین کا یہ جملہ بتا رہا ہے کہ حکومت کسی کی ہو ذمہ داری ہماری ہے، ذمہ داری ہماری ہے، ہم ہیں ذمہ دار۔ ایسے ہی مولا کے معنی اولا بالتصرف کے نہیں ہوتے، جو تمہارے نفوس پر مولا بنا دیا گیا ہو وہ ہوتا ہے اولا، وہی کہلاتا ہے مولا۔ اور پھر یہ تاکہ باقی رہے، تاکہ باقی رہے، ارے خدا باقی رکھنے والا ہے۔ حسین کہہ رہے ذمہ داری میری ہے، میری، اللہ کے دین کی نصرت، مدد، یاوری، مددگاری کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اور جب میری ذمہ داری ہے تو میری ذمہ داری میں یہ ہے کہ اس کا کلمہ جو علیہ ہے وہ باقی رہے۔ کہاں سے اس فقرے کو اٹھایا ہے حسین ابن علی نے؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، آخری چند دقیقے کہاں سے اٹھایا؟ آپ کو معلوم ہے جب 40 آیتیں توبہ کی دے کر امام علی کو، امیر المومنین کو رخصت کیا ہے، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے انتہائی آیت 40ویں، وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا سُفْلًا، اس نے کیا کیا؟ جو کفر کا کلمہ تھا اس کو سفلی کر دیا، اور اللہ کے کلمے کو لفظ بھی کیا رکھا؟ علیہ۔ اور جائیں یہ 40 آیتیں علی کے ذریعے، سفلی اس کی کیفیت یہ کہ ہر ایک نے اہل لغت میں لکھا علی کی جب کبھی کوئی ضد ہوگی وہ سفلی ہوگی۔ ضد ہے، یہ لفظ علی کی ضد ہے سفلی، یہ قرآن کا کلمہ ہے، یہ بنا دیا کفر کے کلمے کو ہم نے سفلی، اور اللہ کے کلمے کو علیہ۔ جو لفظ ہے جیسا ہے میں اس کو کوئی نام نہیں دوں گا، میں رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں تو سوچتا اس وقت کو کہ جب یہ سناتے ہوں گے آیتیں اور انتہائی آیت پہ پہنچتے ہوں گے اور جب یہ آیت پڑھتے ہوں گے تو کیا نہیں معلوم کیفیت ہوتی ہوگی مجمع کی کہ علی علیہ کی منزل بتلا رہا، علی کس منزل پہ لے جا رہا۔ اور یہ آیت کب آئی؟ بس آخری، بالکل آخری، یہ کب آئی؟ کہ جب رسول، ظاہر ہے کہ توبہ نے لکھا ثانی اثنین، دو میں، دو ہیں غار میں، اور ان غار میں جو دو ہیں ان میں ایک رسول ہے، تو جو ایک دوسرا ہے وہ
مقاومت نہیں کرتا، وہ قوت کا مظاہرہ نہیں کرتا، وہ کچھ نہیں کرتا، کس لیے کہ قرآن کی آیت یہ کہہ رہی ہے کہ رسول نے کنسول کیا. میں نے کنڈول نہیں کہا، کنسول کیا اور اطمینان دلایا. لا تحزن ان اللہ معنا. تنہا میں اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوں، تم ہو بحیثیت ظاہر ہے کہ ساتھی کے، صاحب کے تم ہو، مگر گھبرانا نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں ایک اور ایک کو رسول سمجھائیں، یہاں ایک فرزدق حسین بتلائے کہ دیکھو میری تنہائی پہ نہ جانا، اللہ میرے ساتھ ہے اور یہ ذمہ میرا ہے کہ اس کے کلام کو میں علیا کی منزل پر لے جاؤں. تو اب رونے والوں کے لیے، ماتم کرنے والوں کے لیے، نوحہ پڑھنے والوں کے لیے ایک راہ تو کھلی کہ ماتم اس کا ہو رہا ہے جس نے اللہ کے کلمے کو انتہائی بلندی پہ پہنچا دیا. وہ کلمہ جو علو ہی علو چاہتا ہے، وہ کلمہ جو رفعت و تطہیر چاہتا ہے، وہ کلمہ جو بلندی کا معیار بن رہا ہے، وہ معیار نہیں پہنچاتا، اس کو اتمام دیتا ہے ایک ایسا شخص کہ جس کے لیے آپ کہتے ہیں وہ یکا و تنہا ہے. مدار قوت اگر حیدر کبھی بنتے ہیں تو مدار قوت ابن حیدر بھی کبھی بنتا ہے. یہ تاریخ نے طے کیا، اب اس کو کسی سے کوئی غرض نہیں. آخری 5 منٹ مصائب کے یاد رکھیے، وقت معین ہے، وقت معین پر آ جائیے. میرے پاس 1 گھنٹے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ہے، لہذا آپ سے یہی ملتمس، یہی التماس، اسی انداز سے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وقت پر آ جائیے اور میرے ذاکرین اولیٰ کو بھی یہاں سماعت کیجئے، اس لیے کہ مجلس تو ان کے دم سے بنتی ہے. یہ میرا عقیدہ ہے، یہ میرا عقیدہ ہے. یہ مجلس آپ کو بنا کے دیتے ہیں، یہ آپ کو بٹھانے کی پوری تہذیب دیتے ہیں، یہ آپ کو اپنی فکر کو مرتب کرنے کا حوصلہ دیتے ہیں، یہ آپ کو غم حسین تک لے جاتے ہیں. باب غم حسین اگر کھلتا ہے تو ان سے کھلتا ہے. تو لہذا وقت پر آئیے اور پھر اپنے اعتبار سے جائیے. بس یاد رکھیے یہی وقت تھا جس کا انتظار تھا حسین ابن علی کو، یہی وقت تھا جس کا انتظار تھا حسین ابن علی کو. کہتے ہیں کہ آئے نانا کی قبر پہ آئے، سلام کیا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا جدہ، اور اس کے بعد قبر نبی کی طرف اشارہ کر کے، قبر نبی کو واسطہ بنا کے بس اپنے پیدا کرنے والے سے کہا، پروردگار میں تیرے نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں آ چکا ہوں، اس آستانہ قدس پر آ چکا ہوں، اور پروردگار قد حضر من الامر ما قد علمتا، پروردگار وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، مواقیت للناس، وہ وقت آ گیا جس کا تجھ کو علم ہے، اور پروردگار میں اختیار کر رہا ہوں ایک عمل کو، ایک صورت عمل کو، پروردگار اس صورت عمل میں میرا معاون بن جاؤ. کس طرح سے؟ اپنی رضا کو میرے عمل میں داخل کر دے. پروردگار تو بہتر جانتا ہے. ہاں اب نانا سے ذرا سا قریب ہوئے تو وہ نواسا کہ جس کو بلند ہی کیا ہے رسول نے، تو اتنی بلندی پہ لے گئے کہ جب
اب کیفیت یہ ہے کہ رخصت کے وقت حسین ابن علی یہ پوچھ رہے ہیں، نہیں، اپنی خواہش کا، اپنی تمنا کا، اپنی آرزو کا اظہار کر رہے ہیں کہ نانا لا حاجت علی فی رجوع الی الدنیا، میرے لیے میں حاجت نہیں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی طرف پھر جاؤں، نانا کیا یہ ممکن ہو اور کیا ہی اچھا ہو اگر آپ اپنی قبر میں پائیں قبر مجھے جگہ دے۔ سینے پہ سونے والا حسین قبر کے گوشے میں اترنے کے لیے تیار، پائین قبر جانے کے لیے تیار ہے۔ کیا کیا ہوگا امت نے، کیا تکلیفیں، کیا ایذا پہنچائی ہوگی کہ اتر جانا چاہتا ہوں۔ نہیں، آواز آئی، ایک ارتعاش پیدا ہوا کہتے ہیں قبر نبی سے، اور آواز کے ساتھ ارتعاش ہے کہ جس میں کہا نہیں ایسا نہیں ہے، اخرج الی العراق، جاؤ عراق کی طرف۔ اور دیکھو حسین، ایک بات کو یاد رکھو، یہ تمنا ہے انبیاء کی، یہ تمنا ہے اوصیاء کی، یہ تمنا ہے مبشرین و منذرین و مرسلین کی تمنا۔ کیا تم محور تمنا تم ہو، محور تمنا تم ہو۔ اور دیکھو پروردگار نے کہا ہے کہ پہنچنا ہے نا اس منزل سعادت پر جو تمہارے لیے مخصوص کر دی گئی ہے، تو تم کو ذریعہ شہادت اختیار کرنا ہوگا۔ یہ دو لفظ یاد رکھیں، شہادت منزل نہیں ہے، شہادت ذریعہ ہے سعادت لینے کا، شہادت ذریعہ ہے سعادت پانے کا، شہادت ذریعہ ہے اپنے آپ کو سعید کہلوانے کا، شہید نہیں سعید حسین۔ یاد رکھیے یہ قبر نبی ہے کہ جہاں سے یہ اعلان ہوا۔ خدا حافظ کہہ کے چلنا ہی چاہتے تھے، ایک مرتبہ گوشے ہمایوں امام میں جیسے آواز آئی، ماں منتظر ہے، ماں انتظار کر گئے قبر پر، ماں کی قبر پہ جا کے بیٹھ گئے۔ کس طرح سے پالا ہے حسین کو؟ چکی پیس پیس کے پالا، کلیجے سے لگا لگا کے پالا۔ ذرا سی دیر کے لیے آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو دیوانہ وار گھر سے مسجد تک دوڑتی، ہائے فخر ہاجرہ ہے سیدہ، فخر ہاجرہ ہے سیدہ، اور یہ فخر اسماعیل ہے حسین۔ ڈھونڈتی، مل جاتا بیٹا تو پھر کلیجے سے لگاتی۔ جس کو آنے واحد کے لیے حسین سے دوری مطلوب و مقصود نہ ہو، وہ اگر یہ سنے اماں خدا حافظ، اماں جا رہا، اماں ایک سفر اختیار کر رہا، اماں آوارہ وطن ہو رہا، ہاں خدا حافظی ہوئی، آئے گھر پر، اسباب سفر کو تیار کروانے کا حکم دیا۔ کہتے ہیں کہ پورا اختیار جناب زینب کے سپرد کیا، کس کو لے جائیں کس کو چھوڑ جائیں۔ تو کہتے ہیں کہ ایک بیمار مریضہ جو حسین کی بیٹی ہے، فاطمہ صغرا، آنکھیں بند ہیں، بستر پہ علیل ہے، فریش ہے۔ دادی ام سلمہ نے بعد میں بتایا، بیٹے تمہاری آنکھیں بند تھیں، بابا آئے تھے، بازو کو تھام کے سورہ حمد کی تلاوت کی، اور بس ایک تمنا تھی حسین کی، ایک تمنا تھی حسین کی کہ یہ بیٹی سوتی رہے، میری خدا حافظی ہو اور قافلہ چلا جائے۔ ہائے مولا، کچھ دیر نہ گزری تھی کہ ایک مرتبہ چونک کے اٹھی۔ وہ قافلہ
کہ جس کو روانہ ہونا تھا روانہ ہوا، چونک کے اٹھی تھی عصا کا سہارا تھامے ہوئے، ایک مرتبہ پردے کو الٹ کے دیکھا تو دیکھا کہ گرد نمودار ہو رہی ہے، سواریوں کے پیچھے سواریاں چل رہی ہے۔ ہائے دادی، میرے بابا کہاں گئے، میرے بھائی کہاں گئے، میرا چھوٹا بھائی علی اصغر کہاں گئے؟ ہائے، عصا کو تھامے ہوئے قافلے کے نزدیک پہنچی، ادھر عباس علمدار نے جا کے حسین ابن علی کی خدمت میں کہا، مولا جس کو گھر چھوڑ کے آئے تھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ چکی ہے۔ سواریوں کو روکا گیا، سب کو بٹھایا گیا، فاطمہ صغرا کو کلیجے سے لگایا، کہا بابا آپ کی خوشبو کب سونگوں، آپ کی خوشبو مجھے کب آئے گی؟ علی اصغر کے تو حوالے کر دو، علی اصغر کو تو میرے حوالے کر دو۔ بچے کو حوالے کیا، بچہ بہن سے لپٹ گیا۔ حسین نے کچھ دیر بعد بچے کو نہیں معلوم کیا کہہ کے واپس لیا، مگر پھر خوشبو باپ کی سونگ کے خدا حافظ باپ نے کہا۔ بچی بیٹھی رہی، گرد صحرا سر پہ جمتی رہی، ایک وقت آیا، کہتے ہیں وہ عصر کا وقت تھا، وہ عصر کا وقت تھا، ظاہر ہے بیچ میں ایام گزرے، ماہ پہ ماہ گزرے، مگر ایک عصر کا وقت آیا، کچھ نہیں، بے اختیار زیر آسمان آ گئی، یہ کہتے ہوئے آئی، دادی مجھے بابا کے خون کی خوشبو حسین، حسین، ماتم حسین، یا علی، حسین 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 یا 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 حسین غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کا مسافر، روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا، روتے شبیر کو زہرا کی لحد پر دیکھا، غم میں ڈوبا ہوا کربل کا
مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کر اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی اپنا سر مار کے دیوار سے رویا غازی جب نبی زادی کو آتے ہوئے باہیں دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا نور آنکھوں کا گیا خواہ دلوں سے پوچھے حسین نور آنکھوں کا گیا خواہ دلوں سے پوچھے حسین کوئی بتلا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پہ دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا راوی لکھتے ہیں کہ سجاد کو جب ہوش آیا چلتے قیام میں زینب کو کھلے سر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا پھر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں دور تک پھیلی ہے قاسم کی جوانی رن میں دیر تک ڈھونڈتا پھر صفت پیمبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا روتے شبیر کو زہرا کی لحد پہ دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا نور آنکھوں کا گیا خواہ دلوں سے پوچھے حسین نور سے پوچھے حسین کوئی بتلا ہے کسی نے میرا اکبر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر دیکھا غم میں ڈوبا ہوا کربل کا مسافر یا حسین 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 صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے
یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، 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 یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، 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 یہ چاند محرم کا ہم صورت زہرا کے بھائی سے بچھڑنے کی، خاتون قیامت سے گھر بار اجڑنے کی، گھر بار اجڑنے کی روداد سناتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا کاٹا ہے گلا لوگوں سہروز کے پیاسے کا، پامال ہوا لاشا احمد کے نواسے کا، احمد کے نواسے کا، ہر ایک کو بتاتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، 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 یہ چاند محرم کا جب سامنے آتا ہے، جب سامنے آتا ہے یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا صغرا کو رلاتا ہے، یہ چاند محرم کا تصویر دکھاتا ہے احمد کی جوانی کی، ہر شخص کو دنیا میں کربل کی کہانی کی، کربل کی کہانی کی، کف
تفسیر بتاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا 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 ہے یہ چاند محرم کا۔ کربل کی زیارت کو جو آنکھ ترستی تھی، شبیر تیرے غم میں جو آنکھ برستی تھی، جو آنکھ برستی تھی، اس آنکھ کو بھاتا ہے یہ چاند محرم کا، صغرا کو رلاتا 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 صغرا کو رلاتا ہے یہ چاند محرم کا۔ حسین 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 رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، یہ شور گریا یہ شور ماتم، سنی ہوئی داستان پہ ہوئی داستان پہ ایک آہ بن کر ابھر رہی ہے وہ کربلا کی صدائے پرغم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم۔ یہ اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، اٹھے جو ظلم و ستم کے جھونکے، سوال یہ تھا کہ کون روکے، حسین ابن علی کے در پر جمی ہوئی تھی نگاہ عالم، حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم، سدا رہے گا حسین کا غم۔ بڑا جو حد سے غرور باطل، بڑا جو حد سے غرور باطل، تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل، تڑپ اٹھا پھر حسین کا دل،
عباس علمدار عباس علمدار اب تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار شان سے بابا کا انہوں نے اٹھایا عباس علمدار عباس علمدار عزت دایا کہ تو گھر نہیں آیا عباس علمدار عباس علمدار شیر جوان سر حیدر کرا عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار عباس علمدار تک ہے زبانوں پہ علمدار علمدار عباس علمدار اللهم صل على محمد و رضا